حضرت ابو سفیان کے کارنامے اور آگے دیکھیں۔ اس وقت جبکہ حضرت ابو سفیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سال میں کچھ بڑے تھے، وفات کے بعد تو تقریباً ان کی عمر 60 کے اوپر رہی ہوگی۔ حضرت ابو بکر و عمر کے دور میں انہوں نے جہاد میں حصہ لیا، جہاد میں، اور خالی حصہ نہیں، میں آپ کو بتاؤں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے غزوے میں تھے تو حضرت ابو سفیان بھی ساتھ تھے، حنین کے غزوے میں تھے تو حضرت ابو سفیان بھی ساتھ تھے، اور حتیٰ کہ جب لوگ پریشان ہو کے حنین کی وادی تنگ ہو گئی، جب وہ آیت اتری لقد نصر اللہ فی مواطن کثیرہ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ ثُمَّ أَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ۔ کہ حنین کے وقت میں تمہیں کیا ہے، باوجود زمین وسیع ہونے کے تنگ ہو گئی تھی، تو ایسے وقت میں جہاں پر صرف چند صحابہ باقی تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد، اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑے کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کا رکاب تھامنے والے حضرت ابو سفیان تھے، جو بالکل پاس میں کیا ہے اپنا تن من دھن اپنی جان لے کے حاضر ہو کے کھڑے ہوئے تھے، بھاگنے والوں میں نہیں تھے، ایمان بڑا پختہ تھا ان کا۔ اور پھر اس کے بعد جنگ یرموک آئی، جو روم اور ایران، جو روم کے خلاف اسلامی جنگوں کی بہت بڑی فتح والی اور پہلی جنگ تھی۔ اس میں ابو سفیان نے اس حد تک حصہ لیا، ذرا تصور کر کے دیکھو، تب اس وقت 60-70 سال کی عمر، لیکن جوش جذبہ دیکھو، اس حیثیت سے لڑا، اس حیثیت سے لڑا اپنے تمام بیٹوں کے ساتھ۔ یزید بن ابی سفیان بھی ساتھ میں تھے، معاویہ بن ابی سفیان بھی ساتھ میں تھے، اور خود بھی ساتھ میں تھے۔ یہ نہیں کہ بیٹوں کو بھیج کے کہا کہ بیٹا ہم تو کیا ہیں، بہت کیا ہیں، معذور ہیں، بوڑھے ہیں، ہم کیا کریں گے۔ اگر کوئی بتلانے والا دکھاوا کا معاملہ ہوتا تو کرتے سکتے، خود آئے تھے اتر کے، اور حنین میں اس حد تک کہ اللہ کے رسول کے بالکل ساتھ میں رہے، اور یرموک میں اس حد تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر نچھاور ہونا چاہا کہ ایک آنکھ ان کی ضائع ہو گئی، اتنے نیزے اور اتنے زخم پڑے کہ جس کی وجہ سے ایک آنکھ کے وہ اندھے ہو گئے، ایک آنکھ کے اندھے ہو، ایک آنکھ اللہ کی راہ میں قربان کر اس عمر میں۔ پھر اس کے بعد دوسری جنگوں میں خاموش نہیں بیٹھے، اس عمر میں بھی جنگ یرموک میں روایتوں میں آتا ہے کہ جنگ یرموک میں حضرت ابو سفیان کی ایک آنکھ شہید ہو گئی، ایک آنکھ کیا ہے، اس مار اور اس زخم کی وجہ سے وہاں کے دشمنان اسلام کے کیا ہے زخموں کو سہتے سہتے ایک آنکھ اللہ کی راہ میں دے دی۔ اور پھر آگے چل کر دوسری جنگوں میں دوسری آنکھ بھی چلی گئی، ٹوٹل دونوں آنکھوں سے معذور ہو گئے، اور دونوں آنکھیں اللہ کی راہ میں دی۔ اس حیثیت میں ان کا انتقال ہوا کہ وہ دونوں آنکھیں اللہ کی راہ میں دے چکے تھے۔ حضرت عثمان کے دور خلافت میں ان کا انتقال ہوا، اور بقی کے اندر مدفون ہیں۔ ہاں، بقی قبرستان کی مٹی لے لے کے لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہمارے لیے تو کیا سعادت ہے۔ لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ بقی قبرستان میں جو کیا ہے دفن بھی ہو جائے، ناہنجار ہو، سود خور ہو، فلاں ہو، اس کو اللہ معاف کر دیتے ہیں، وہ سیدھا جنت کو چلا جاتا ہے۔ انہی بدبختوں کا قول حضرت ابو سفیان کے بارے میں کیا یہ، جبکہ وہ سب غلط قول ہیں۔ حالانکہ حضرت ابو سفیان تو خلافت راشدہ کے اندر فوت ہوئے تھے، اور اپنے دونوں آنکھیں اللہ کی راہ میں دے دی تھی، اور اندھے تھے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بلایا تھا تو پتہ نہیں ان کا رتبہ کتنا اونچا ہوگا، اور اللہ کے پاس جب وہ کہیں گے اللہ تیرے دین کے لیے میں نے سب کچھ کیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ معافی کا تو اعلان پہلے ہی کر چکا تھا۔ یہ ہیں والدین جن کی وہ باتیں تو یاد رکھ لی گئی جو کہ شیعوں نے پھیلایا، اور شیعوں نے بنایا تھا مرچ مسالہ لے کر۔ شیعوں نے ایک کیا ہے خاکہ دیا تھا، یا اسلام دشمنوں نے یا صحابہ کے دشمنوں نے، ہاں
انہوں نے یہ کام کیا تھا، تو ہم نے بھی کیا ہے اسی نہج سے سوچنا شروع کیا کہ ہاں برابر ہے، باپ بھی کیا ہے پورے عرصے تک تقریباً ہر جنگ میں دشمنان اسلام کے سردار بن کے آئے تھے، اور ماں تو کیا ہے حضرت حمزہ کا کلیجہ کھا گئی تھی، اب ان کا بیٹا ہے تو ہم کیا اچھا ہی سوچ سکتے ہیں۔ یہ کیفیت کو مجھے ہٹانا ہے، پردے سے نکالنا ہے۔ اب جو نکھر کے سامنے آ رہی ہے حضرت ہند رضی اللہ عنہا کی اور ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی، تو اتنی صاف شفاف ہے کہ اللہ نے جب ان کو بلایا تو اس وقت ان پر کوئی گناہ نہیں تھا، کوئی دھبا نہیں تھا، وہ صالح بن چکے تھے، اور انہوں نے توبہ اور ایمان قبول کر کے ایسا عمل ثابت کر کے گئے تھے کہ جس کے مطابق اللہ کا یہ اعلان ہمیں توقع ہے کہ وہی ہوگا کہ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حسنات، ہم کیا کریں گے ان کے حسنات، ان کے سیئات کو ہم حسنات میں تبدیل کر دیں گے۔ یہ تھا مختصراً والدین کا۔